بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی علی رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حاضرین، اللہ کے فضل و احسان سے، فضل و کرم سے آج ہم نے رمضان کی 19ویں تراویح پڑھی ہے۔ 29ویں تراویح آج ہم نے پڑھی ہے، اور اس 19ویں تراویح میں ہم نے 4 سورتیں سنی ہیں۔ سورہ یاسین سنی، سورہ صافات سنی، سورہ صاد سنی اور سورہ زمر سنی۔ تو یہ 4 سورتیں آج ہم نے سنی ہیں، اور یہ چاروں کی چاروں مکی سورتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو اس وقت نازل ہونے والی یہ سورتیں ہیں۔ چھوٹی سورتیں ہیں۔ سورہ یاسین میں صرف 5 رکوع ہیں، صافات میں بھی 5 رکوع ہیں، سورہ صاد میں بھی 5 رکوع ہیں، اور سورہ زمر 8 رکوع ہیں۔ سورہ یاسین ہم جانتے ہیں کہ ہر مسلمان پڑھتا ہے۔ بہت سارے مسلمانوں کو یہ یاد بھی ہوتی ہے، یہ مرتبہ وہ پڑھتے ہیں کہ یاد ہو جاتی ہے۔ چھوٹے بچے بھی اس کو یاد کر لیتے ہیں، اور اسے لوگ جب نزا کی حالت میں ہوتے ہیں، مرنے کے قریب ہوتے ہیں، جان جانے کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت بھی اس کو پڑھتے ہیں۔ اور قبرستان جاتے ہیں، اپنے رشتے دار کی خبر کی زیارت کے لیے، تو وہاں پر بھی یاسین پڑھتے ہیں۔ تو بار بار پڑھی جانے والی یہ سورت ہے، سورہ یاسین، اور اسے قرآن کا دل کہتے ہیں۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہتے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے باڈی میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ ہارٹ، دل۔ کیوں ہارٹ کو، دل کو جسم کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ قرار دیا گیا ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ دل خون کو، گندے خون کو لیتا ہے اور اسے پاک کرنے کے لیے، پیوریفائی کرنے کے لیے پھیپھڑوں میں بھیج کے پھر سے اسے پاک کرتا ہے، اور پاک خون کو پھر پورے بدن میں پھیلاتا ہے، پمپنگ کرتا ہے، ریسیو کرتا ہے بیڈ بلڈ کو، پیوریفائی کرتا ہے، اور پھر پیور بلڈ کو پورے بدن میں، پارٹس آف دی باڈی میں پہنچاتا ہے، اور اسی کی وجہ سے پورا جسم ہمارا تندرست رہتا ہے، ہیلتھی رہتا ہے۔ اور اگر ہارٹ ویک ہو جائے تو باڈی بھی ویک ہو جائے، اور بہت زیادہ ٹربل ہو جائے ہارٹ کا تو انسان کی موت ہو جائے۔ اسی طرح سورہ یاسین میں بھی اگر کوئی اس کو پڑھتا ہے تو اس کا ایمان آ کے، اگر اس میں پیورٹی نہیں ہے، کوئی آ کے زندگی اس میں آ گئی ہے، کیونکہ زندگی میں شیطان مختلف خیالات پیدا کر دیتا ہے، مختلف مواقع ایسے پیدا کر دیتا ہے جس سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم سے جھوٹ ہو جاتا ہے، کسی سے آ کے بدتمیزی ہو جاتی ہے، اور ہم کبھی نمازوں میں ہم کو کمی ہو جاتی ہے، ذکر و اذکار میں کمی آ جاتی ہے، کسی کی امی کی، ابا کی، اور پھر رشتے داروں سے دل آزاری کی باتیں ہو جاتی ہیں، ان کے دل دکھانے کے کام ہم سے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے ایمان کو، ہمارے روح کو آلودہ کر دیتی ہیں، کیونکہ ہر انسان مجموعہ ہوتا ہے 2 چیزوں کا، ایک باڈی کا اور ایک آ کے روح کا، سول۔ ایک آگے باڈی ہے ہمارے اندر، ہم آگے ایک باڈی ہے اور ایک سول ہے، یہ دونوں مل کر ہی ایک انسان بنتا ہے۔ اور اگر سول چلا جائے، روح چلی جائے تو کیا رہ جاتا ہے؟ صرف باڈی رہ جاتی ہے، اور باڈی کی کوئی قیمت نہیں ہے، باڈی کی کوئی قیمت نہیں۔ جب روح چلے جاتی ہے تو فوراً باڈی کو کیا کرتے ہیں؟ ڈسپوز کر دیتے ہیں۔ تو امپورٹنس کس کی ہے؟ روح کی ہے۔ اور جس طرح باڈی کے لیے بہت ساری چیزیں فائدہ مند ہیں، باڈی کے لیے بہت ساری چیزیں
उसे ताकत देने वाली, उसे कुव्वत देने वाली, उसे स्ट्रॉन्ग करने वाली हैं। हम आके खाते हैं ना, जितनी कीमती चीजें, ताकतवर चीजें, उम्दा चीजें, ज्यादा कैलोरी वाली चीजें खाएंगे, हमारा जिस्म आके ज्यादा चुस्त रहेगा। इसीलिए हम गोश्त खाते हैं, सेब खाते हैं, दूध पीते हैं और जिसे फल खाते हैं। तो इससे हमारी बॉडी क्या होती है? स्ट्रांग होती है, प्योर होती है और उससे आके तरोताजा आती है। और इसी तरह अगर बॉडी में बैड चीजें इस्तेमाल करें, कोई शराब पीता है, कोई आके सिगरेट पीता है, कोई आके तंबाकू खाता है, कोई नाश लेता है, मुख्तलिफ ना चीजें जो आके बॉडी को क्या करने वाली है? नुकसान पहुंचाने वाली है। तो इससे क्या हो जाता है? उसकी बॉडी वीक होने लगती है। शराब पीने की, तंबाकू इस्तेमाल करने वालों की, इस तरह दीगर लोगों की बॉडी क्या हो जाती है? उसके फेफड़े खराब हो जाते हैं, उसकी जिस्म कमजोर हो जाता है। तो बॉडी को कुव्वत देने वाली भी चीजें हैं, बॉडी को वीक करने वाली भी बहुत सारी चीजें। इसी तरह रूह को भी बहुत चीजें स्ट्रेंथन करती हैं, उसे स्ट्रॉन्ग करती हैं, उसे तरोताजा करती हैं, और बहुत चीजें उसे वीक करती हैं। इसे रूह, सोल, हमारे अंदर सोल है ना, हर एक के अंदर सोल मौजूद है, एक के आगे रूह मौजूद है। तो कौन सी चीजें रूह को तरोताजगी दिलाती हैं? नेकियां। नेकी के काम जितने इंसान करता है, नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है, हज ज़कात अदा करता है, तो इस कदर उसकी रूह में तरोताजगी आती है, वो आके खुश होती है, वो आके ज्यादा ताकतवर हो जाती है। और इसी तरह हमारी रूह को कमजोर करने वाली कौन सी चीजें हैं? गुनाह है। जितने हम कोई गुनाह करेंगे, किसी को गाली देंगे, आप देखेंगे, आप किसी को गाली दे दीजिए अपने दोस्त को, तो एक 2-3 मिनट 5 मिनट्स के लिए हमारा दिल भी क्या हो जाता है? किया मैं मेरा दोस्त ना हो, मेरा नहीं था, मैं से आके एक कितना बात बोला, मैं 4 बात बोली है ना उसे, जवाब उसे नहीं देना था, मेरे को हमारा दिल क्या हो जाता? एक तरह से भूचा जाता, कमजोर हो जाता। और इसी तरह जो भी हम बुरे काम करते हैं, हम ये अंदर गए तक चीजें बगैर जल के खा ली, हम ये कहा रिश्ता नहीं ना है, चॉकलेट रोटी थी, मैं बच्चे को देने गया कहा हो तो मालूम नहीं ना बोला है, मगर दिल में क्या होता? चॉकलेट है, मम्मी का परमिशन देखो खा सकता था, नहीं तो अभी बोला रहता नहीं, ठीक है, खा लिया नहीं को, बोलना नहीं सुन, खा लेना, अच्छा कर नहीं कर लेना, फिर वो उसका भी क्या होता? कैसे के अंदर से फटफड़ा, तो कमजोरी आ गई। तो इस तरह गुनाह करने से इंसान के अंदर क्या आ जाती है? उसके रूह में कमजोरी आ जाती है। तो सूरह यासीन को इसलिए कुरान का दिल कहते हैं कि इसमें इतने मज़ामीन बयान किए गए हैं कि इसके पढ़ने से रूह आके क्या हो जाती है? तरोताजा हो जाती है, ईमान तरोताजा हो जाता है। तो इसलिए इसे बार बार पढ़ने की जरूरत है। और कुरान मजीद में 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक आपके तौहीद है, दूसरा आपके रिसालत है और तीसरा आखिरत है। पूरा कुरान के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालो भाई बोले तो 3 हैं। क्या है? तौहीद। बार बार अल्लाह ताला मुख्तलिफ मिसालों के जरिए से, मुख्तलिफ आपके एग्जाम्पल्स के जरिए से हमको समझाते हैं कि देखो इस जमीन को देखो, आसमान को देखो, सितारों को देखो, पहाड़ों को देखो और तमाम अपने आप को देखो। क्या ये बगैर किसी बनाने वाले के बन सकते हैं? यकीनन इसका बनाने वाला एक अल्लाह है। अल्लाह ही की जात हो सकती है तो इतने बड़े काम कर सकती है। तो उसी ने तुमको पैदा किया है, तो तुमको चाहिए कि उसी के आगे तुम सिजदा करो, उसी की इबादत करो, उसी से तुम आगे दुआएं मांगो, उसी के पास तुम्हें एक दिन लौट जाना है। तो ये आगे तौहीद की दावत है। मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के साथ आके अल्लाह ताला कुरान मजीद के हम लोगों को समझाते हैं और फिर बहुत सारे वाक़या के जरिए से भी आगे समझाया जाता है। तो ये पहली बात क्या होगी? तौहीद, अल्लाह के एक होने का यकीन। और दूसरी जो अहम बात है वो रिसालत है। अब अल्लाह ताला डायरेक्ट उतर के सबको नहीं बोलेंगे ये अच्छा काम है करो, ये बुरा काम है ये नको करो, उनको अल्लाह ताला नहीं बोल सकते। लेकिन वो आके उसके लिए क्या मेथड रखे हैं?
انسانوں ہی میں سے جو بہترین انسان ہیں ان کو اپنا رسول پیغمبر منتخب کرتے ہیں اور ان کو آ کے انفارمیشن دیتے ہیں، یہ چیزیں دیتے ہیں، وہی کرتے ہیں، کتاب دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ آگے کیا کرتے ہیں، یہ رسول کیا کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ یہ آگے اللہ کی ذات ہے، یہ وحدانیت ہے، اس پر تم کو عمل کرنا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، نوح علیہ السلام، کتنے واقعات ہم لوگ سنے ہیں ابھی تک۔ تو یہ تمام چیزیں رسول رسالت کہلاتی ہیں۔ تو رسالت ہوتی ہے، تو دو چیزیں ہوئی، ایک کیا ہوئی توحید، دوسری آگے رسالت۔ اب ایک تھرڈ چیز آخرت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں ہم کو بتاتے ہیں کہ یہ جو سسٹم تم دیکھتے ہو کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے، تو یہ ہمیشہ رہے گا کیا؟ نہیں، ایک دن آئے گا جب آ کے کیا ہو جائے گا، سورج کا اٹھنا بند ہو جائے گا، یہ زمین آ کے جو پھر رہی ہے اس کا پھرنا بند ہو جائے گا، یہ جو پہاڑ دیکھ رہے ہیں وہ آ کے اپنی جگہ سے اڑنے لگیں گے، زلزلہ آئے گا، آوازیں آئیں گی، پورے ستارے سیارے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے اور قیامت آ جائے گی اور ختم ہو جائے گی، دنیا کے ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر سے اس دنیا کو پیدا کرے گا، پھر سے انسانوں کو زندہ کرے گا، اور اس کو کیا کہتے ہیں آخرت، اور یقیناً یہ آئے گا۔ یہ پورے قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ زندگی جب ختم ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے انسان، اس سے اس کا اینڈ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوتی ہے ایک اور نئی زندگی، آخرت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور آخرت کی زندگی ہی امپورٹنٹ ہے۔ اب کی زندگی کیا ہے، 70 ایئرس 80 ایئرس 90 ایئرس تک زندہ رہ سکتے ہیں، مگر وہ زندگی وہ اپنے لامتناہی انکاؤنٹیبل ایئرس تک اگر چلے گی۔ لوگوں کی زندگی 100 ایئرس، سورج کی زندگی کتنا، سورج کی زندگی سائنس کی کتاب میں پڑھے تو بولتے ہیں کہ وہ 10 ملین ایئرس سے ہے، اس سے بھی زیادہ 10 ملین ایئر سے بھی ہے کرتے پہلے کون، سورج کی زندگی، تو اتنے دنوں سے وہ زندہ ہے، چاند بھی اتنے دنوں سے زندہ ہے، یعنی ہمارے عمروں سے بھی وہ کہیں کہیں اتنا پہلے بھی تھا، بعد میں بھی رہے گا، ہمیں چلے جائیں گے یہ رہیں گے، چاند رہیں گے۔ تو اتنے بڑے بڑے ستاروں سیاروں کو زندگی دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تو جس طرح ہماری زندگی 100 سال میں ختم ہو جاتی ہے، ایک دن یہ بھی آگے کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، قیامت آئے گی اور پھر سے تم کو پیدا کیا جائے گا، یہ سمجھا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں سورہ یاسین میں ہم لوگوں کو ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر چند آیتیں میں آپ کو پڑھ کے بات کو سمجھاؤں گا۔ فرمایا یہ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ، کون سے سورہ یاسین کے چند آیتوں کا ترجمہ، جب سور پھونکی جائے گی تو لوگ اپنے اپنے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، تو قیامت میں کیا ہوگا، جب آگے ٹکرائیں گے، پہاڑ اڑنے لگیں گے، سمندر میں آگ لگ جائے گی اور ستارے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے، سورج چاند آگے لپیٹ کر رکھے جائیں گے، تو اس وقت قرآن مجید ہم لوگوں کو بتاتا ہے کب ہوگا، یہ پہلا سور بتائے گا۔ سور کیا ہے، ایک آواز ہے، کون بتاتے ہیں، کوئی ایک رشتے ہے اس کے لیے، کون ہے، پہاڑوں کے اسرافیل، وہ آگے رشتے ہیں، 4 بڑے رشتے ہیں نا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا کام ہے ان کا، وحی لے کر آنا۔ میکائیل علیہ السلام پہاڑوں اور ہواؤں کے فرشتے ہیں، اور پیغمبر ہے رشتے، اور اسرائیل علیہ السلام کیا کہتے ہیں، وہ روح بند کرنا۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس سے وحی لانا، 4 بڑے فرشتے ہیں۔ تو اسرافیل علیہ السلام آگے سور پھونکیں گے، تو ان کے پہلے سور سے پوری دنیا گرم برہم ہو جائے گی، اور پھر ایک سور پھونکا جائے گا، پھر آ کے لوگ آ کے اللہ تعالیٰ کو زندہ کرے گا۔ اس کا نقشہ یہاں پر قرآن کھینچتا ہے، جب سور پھونکی جائے گی تو لوگ اپنی اپنے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، یہ سیکنڈ سور ہوگا، پہلے سور میں سب ختم ہو جائیں گے، سیکنڈ سور میں سب اٹھ کھڑے ہوں گے، گھبرا کر کہیں گے، خبروں سے اٹھیں گے، سال سے وہ نیچے زمین میں دے ہوں گے، کیا وہ آ کے اٹھیں گے اور اپنے بالوں کو زمین کی مٹی سے چھاٹتے ہوئے اٹھ کر کہیں گے، گھبرا کر کہیں گے، یہ کس نے ہماری خواب گاہوں سے ہمیں اٹھایا، ٹھیک نا، میں سولے کو تھا نا، مجھے سڑک سے اٹھا کر رہی نا، میں سولے کا رہا 1000 سال، ہر کو 1000 سال 2000 سال 10,000 ہوئے رکھیں گے، مگر اسے کیسا معلوم ہوگا،
ابھی سو کو میں اٹھا ہوں، ابھی سو کو میں اٹھا. تو اتنی شارٹ زندگی ہے 4000-5000 سال کی. اللہ کی آخرت کی زندگی کا مقابلے میں بہت کم زندگی. تو میں سمجھا ابھی سو کو کیا اٹھا ہے، کون اٹھائے دے گا، آواز آتے ہیں نا ہمارے خواب گھر سے اٹھایا. ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کا رحمان نے تم سے وعدہ کیا تھا. ایک آواز آئے گی کہ معلوم ہے جب تم زندہ تھے تمہیں کے کتبوں میں، کتابوں میں، قرآن میں بار بار بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ رحمان آ کے تم سے وعدہ کرتا ہے کہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی اور پھر سے ایک دن پیدا کیا جائے گا تم کو، اور میدان حشر میں تم کو جمع کیا جائے گا اور تم سے سوال جواب ہوگا. ترتیب بول کے کیا ہے تم کو بیانوں میں سنایا گیا تھا، کتابوں میں لکھ کر تمہیں سمجھایا گیا تھا، اور پیغمبر آ کے تم کو بول کر گئے تھے. اگر تم نے آ کے اسے کیا نہیں سمجھا، سیریس نہیں کیا، جس کا رحمان نے تم سے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی، ایک زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. ایک آواز میں سب آ کے میدان حشر ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سب حاضر ہو جائیں گے. آج کسی پر ذرا برابر ظلم نہ کیا جائے گا. اس دن آگے کسی پر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا. جتنی نیکی کرے، ایک چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کرے، کسی کو آگے ایک پتھر سڑک پر پڑا ہوا ہے اٹھا کر کسی ٹھوکر لگی ہوئی نہ بولتی کا کنارے کر دیے، وہ نیکی بھی یا اس سے چھوٹی نیکی بھی اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، جما کر اس دن اس کا انعام دے گا. اسی طرح چھوٹی سی چھوٹی برائی، ایک آدمی کو گالی نہیں دیا، دل میں گالی دیا ہے، ایسا اگر بول دو دل میں دیا تو کیا ہے، چھوٹی برائی ہم نے کی ہے، اس برائی کو ابھی اللہ تعالیٰ کیا کرا، اکاؤنٹ لے گا. پھر گالی دیے نہیں، بیکار میں گالی دیے نہیں، تم کو آگے نہیں دینا چاہیے تھا، نہیں تو تمہارے اس کے آگے تمہاری سزا ہے. تو ذرا برابر ظلم نہ کیا جائے گا، جیسا تم عمل کرتے تھے ویسا ہی بدلا دیا جائے گا. اچھا عمل کریے زیادہ تو یقیناً تمہارا اچھا بدلہ ملے گا. اگر تم نے زندگی میں زیادہ برے کام کیے تو یقیناً تم کو آگے سزا ملے گی. جنتی لوگ مزے میں ہوں گے اور ان کی بیویاں سایوں میں مسندوں پر تکیے لگائے ہوں گی. ہمیں خود نہیں رہیں گے، ہمارے امی رہیں گے، ابا رہیں گے، بیوی رہیں گے، بچے رہیں گے، جو نیک نیک لوگ ہیں وہ پورے رہیں گے. ان کے لیے ہر قسم کی لذتیں اور جو کچھ وہ مانگیں گے. اپنے رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا اور مجرموں سے کہا جائے گا. تو جو نیک لوگ ہوں گے وہ مزے میں ہوں گے، پوری کیا کیا چیزیں ہیں جو چاہتے ہیں ان کو ملیں گی، وہ آرام سے رہیں گے. مگر جو گنہگار ہیں، مجرم ہیں، ان سے کہا جائے گا تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ. آدم کے بیٹو، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو، وہ تمہارا برا دشمن ہے، اور میری بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. اور اس کے باوجود اس نے تم میں سے بہتوں کو گمراہ کیا. کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ وہ جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا تھا، اب اس میں چلے جاؤ کہ تم انکار کرتے تھے. آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ کھولیں گے، پاؤں گواڑی دیں گے. یہ دنیا میں جو کچھ کرتے تھے قیامت کے دن کون ہمارے ہاتھ ہمارا منہ بند ہو جائے گا. ہاتھ کہیں گے کہ اس ہاتھ کو اس نے یہ غلط کام کرنے کے لیے استعمال کیا. ہمارے پاؤں بولیں گے کہ غلط کام کرنے کے لیے مجھے آگے استعمال کیا. تو یہ بولیں گے. جیسے یہ مختصر سی یہ ختم ہوتی ہے. اس کے بعد سورہ صافات ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے. 67 ٹائمز ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا ہے. اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہے، پھر الیاس علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور پھر یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے. یہ اس سے پہلے بھی میں تم لوگ آپ کو بتا چکا ہوں، اس وجہ سے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. اس کے بعد سورہ صاد ہے. سورہ صاد میں بھی بہت اہم بات یہ بتائی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کا واقعہ بتاتا ہے، جو داؤد علیہ السلام کا نام بھی قرآن میں 16 ٹائمز آیا ہے. اس کے بعد سورہ زمر ہے. سورہ زمر میں بھی اللہ تعالیٰ بہت اہم بات بتاتے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتا کر بات کو ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ کائنات کے صحیح تعلق کے بارے میں وضاحت کی کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے. وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے. اس نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک ایک مقررہ وقت تک چلا جا